دنیا کا سب سے زیادہ میجرڈ انسان وہ آدمی جو اپنی نیند، اپنا کھانا، اپنا بلڈ، اپنا ہارٹ، اپنی اسکن، اپنی بایولوجیکل عمر، ہر چیز میجر کرتا ہے۔ وہ آدمی جو روز اپنے جسم کا ڈیٹا جمع کرتا ہے، جس نے ایجنگ کو سلو کرنے کے لیے ملینز آف ڈالرز خرچ کیے۔ اسی برائن جانسن کو ایک ایسی بیماری نکل آئی جو سالوں تک اس کے اندر چھپ کر بیٹھی رہی۔ اور سب سے شاکنگ بات، مسئلہ ہارٹ میں نہیں تھا، برین میں نہیں تھا، لیور میں نہیں تھا، مسئلہ اس کے میدے میں تھا۔ اور برائن جانسن نے اس کو یوں بیان کیا: میرا میدا خود کو کھا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر دنیا کا سب سے میجرڈ مین بھی اس بیماری کو جلدی نہیں پکڑ سکا تو عام انسان کا کیا ہوگا؟ آپ کا، میرا کیا ہوگا؟ اگر ایک آدمی جو روز اپنے بایو مارکر چیک کرتا ہے، جو اپنے بلڈ ٹیسٹ، سپلیمنٹس، فوڈ، نیند، ایکسرسائز، ہارمونز، انفلیمیشن، سب کچھ ٹریک کرتا ہے، اگر اس کے اندر بھی ایک آٹو امیون بیماری خاموشی سے بڑھ سکتی ہے، تو پھر ہم اور آپ اپنے جسم کے سائلنٹ سگنلز کو کتنا اگنور کر رہے ہیں؟ اور یہاں سے کہانی صرف برائن جانسن کی نہیں رہتی، یہ کہانی ہر انسان کی بن جاتی ہے جو تھکن کو نارمل سمجھتا ہے، لو آئرن کو صرف ڈائٹ کا مسئلہ سمجھتا ہے، وٹامن B12 کی کمی کو چھوٹی سی کمزوری سمجھتا ہے، اور میدے کی خاموش نقصان کو اس وقت تک اگنور کرتا ہے جب تک جسم سے چیخ کر سگنل نہ دے۔ اس ویڈیو میں ہم برائن جانسن کی شاکنگ ڈائگنوسس کو سمجھیں گے۔ آٹو امیون گیسٹرائٹس اصل میں کیا ہوتا ہے؟ میدا اپنے آپ پر حملہ کیسے کرتا ہے؟ تھائرائڈ اور میدے کا کنیکشن کیا ہے؟ آئرن اور وٹامن B12 کی کمی اس بیماری کا پہلا کلو کیوں بن سکتی ہے؟ اور سب سے امپورٹنٹ، اگر آپ کے بلڈ ٹیسٹ نارمل آ رہے ہیں تو کیا پھر بھی جسم کے اندر کوئی سائلنٹ بیماری چل رہی ہو سکتی؟ ویڈیو کے آخر تک آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ برائن جانسن کی کہانی صرف ایک سیلیبریٹی ڈائگنوسس نہیں بلکہ ایک وارننگ سائن ہے۔ برائن جانسن کوئی آرڈنری ہیلتھ انفلوئنسر نہیں ہے، وہ ایک انٹرپرینور ہے، ملینئر ہے، اور اپنے ڈونٹ ڈائی مشن کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہے۔ اس کا گول سادہ سا ہے: ایجنگ کو سلو کرنا، بایولوجیکل عمر کو ریورس کرنا، اور ہیومن باڈی کو ڈیٹا کے ذریعے آپٹمائز کرنا۔ وہ ہر روز ایک سخت روٹین فالو کرتا ہے: فکس ڈائٹ، فکس نیند، فکسڈ ایکسرسائز، ایڈوانسڈ میڈیکل ٹیسٹ، سپلیمنٹس، ڈاکٹرز، ریسرچرز، اور ایک ایسا ہیلتھ سسٹم جہاں ہر نمبر ٹریک ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی ایک نمبر بار بار اس کے سسٹم میں وارننگ دے رہا تھا: فیریٹن، یعنی جسم کے آئرن سٹورز۔ فیریٹن کو آسان زبان میں سمجھیں تو یہ آپ کے جسم کا آئرن سٹور ٹینک ہے۔ بلڈ میں ہیموگلوبن نارمل ہو سکتا ہے، لیکن فیریٹن لو ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے آئرن سٹورز خالی ہو رہے ہیں۔ برائن جانسن کے کیس میں یہی کلو تھا۔ اس کے بایو مارکرز میں فیریٹن لو آ رہا تھا، اور یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ آئرن جا کہاں رہا ہے؟ ڈائٹ کنٹرولڈ ہے، ہیلتھ مانیٹرنگ ایکسٹریم لیول پر ہے، تو پھر آئرن ڈیفیشنسی کیوں؟ یہاں سے ڈاکٹرز نے ڈیپر انویسٹیگیشن شروع کی، اور آخرکار انڈوسکوپی اور میدے کی بایوپسی کے ذریعے ڈائگنوسس سامنے آئی: آٹو امیون گیسٹرائٹس۔ اب یہ نام تھوڑا سا ٹیکنیکل لگتا ہے، آٹو امیون گیسٹرائٹس، یہ کیا بلا ہے؟ لیکن اس کو آسان کہانی میں سمجھتے ہیں۔ آپ کا امیون سسٹم عام طور پر آپ کا سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے۔ اس کا کام ہوتا ہے کہ وائرس، بیکٹیریا، انفیکشن اور فورن اٹیکر سے آپ کو پروٹیکٹ کرنا۔ لیکن آٹو امیون بیماری میں یہی سیکیورٹی گارڈز کنفیوز ہو جاتا ہے، وہ دشمن اور اپنے جسم کے سیلز میں فرق بھول جاتا ہے، اور پھر آپ کے اپنے آرگنز پر حملہ شروع کر دیتا ہے۔ کسی میں امیون سسٹم تھائرائڈ پر حملہ کرتا ہے، کسی میں جوائنٹس پر، کسی میں اسکن پر، کسی میں پینکریاس پر، اور آٹو امیون گیسٹرائٹس میں امیون سسٹم میدے کے خاص سیلز پر حملہ کرتا ہے۔ یہ خاص سیلز میدے کے اوپر اور درمیانی حصے میں ہوتے ہیں، انہیں پیرائٹل سیلز کہا جاتا ہے۔ ان کا کام بہت اہم ہوتا ہے، یہ میدے کا ایسڈ بناتے ہیں اور ایک پروٹین بناتے ہیں جسے انٹرنسک فیکٹر کہا جاتا ہے۔ میدے کا ایسڈ صرف کھانا ہضم کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ آئرن ایبزورب کرنے میں مدد دیتا ہے، اور انٹرنسک فیکٹر کے بغیر جسم وٹامن B12 کو صحیح طور پر ایبزورب نہیں کر سکتا۔ اب تصور کریں آپ ہیلدی فوڈ کھا رہے ہیں، سپلیمنٹس لے رہے ہیں، روٹین فالو کر رہے ہیں، لیکن میدے کے وہ سیلز جو نیوٹرینٹس ایبزورب کرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ تباہ ہو رہے ہیں، اور پھر فوڈ اندر جا تو رہا ہے لیکن نیوٹریشنل صحیح طریقے سے جسم تک نہیں پہنچ رہے۔ یہی آٹو امیون گیسٹرائٹس کا خطرناک سائلنٹ پارٹ ہے۔ اس بیماری کا سب سے کنفیوزنگ اینگل یہ ہے کہ شروع میں مریض کو میدے میں درد ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ کئی لوگوں کو ایسیڈیٹی نہیں ہوتی، کئی لوگوں کو وامٹنگ نہیں ہوتی، کئی لوگوں کو واضح ڈائجیشن پرابلم نہیں ہوتا۔ اس لیے بندہ سوچتا ہے میدا تو ٹھیک ہے، لیکن اصل مسئلہ میدے کے اندر لائننگ لیول پر چل رہا ہوتا ہے، جسم کے اندر ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے، لیکن علامات کہیں اور ظاہر ہوتی ہیں: تھکن، کمزوری، برین فاگ، بالوں کا گرنا، سانس پھولنا، سن ہونا یا چبھن محسوس ہونا، لو آئرن اور لو وٹامن B12، موڈ چینجز، اور کبھی کبھی تھائرائڈ کے مسائل۔
یعنی بیماری میدے میں ہے لیکن سگنل پوری باڈی میں آ سکتا ہے، اور یہاں برائن جانسن کی کہانی اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اسے کم عمر میں ہائپوتھائرائڈزم ہو گیا تھا۔ ہائپوتھائرائڈزم کا مطلب ہوتا ہے تھائرائڈ گلینڈ کا سلو ہو جانا، اور آٹو امیون تھائرائڈ بیماری خاص طور پر ہاشیموٹو تھائرائڈائٹس کا میدے کے آٹو امیون بیماری کے ساتھ کنیکشن میڈیکل لٹریچر میں ڈسکس ہوتا رہا ہے۔ اس کنیکشن کو کبھی کبھی تھائرو گیسٹرک سنڈروم بھی کہا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں، اگر امیون سسٹم سے ایک آرگن جیسے تھائرائڈ کو اٹیک کر رہا ہے تو کچھ لوگوں میں امیون سسٹم دوسرے آرگن یعنی میدے یا اسٹمک کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ یہ گارنٹی نہیں ہوتی لیکن کنیکشن اہم ہے۔ اس لیے تھائرائڈ پیشنٹس میں ان ایکسپیکٹڈ آئرن ڈیفیشنسی، وائٹامن B12 ڈیفیشنسی یا کرونک تھکن کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ اب یہاں ایک بہت امپورٹنٹ اوپن لوپ ہے۔ برائن جانسن جیسا آدمی جس کے پاس بیسٹ ڈاکٹرز، بیسٹ ٹیسٹنگ اور بیسٹ ہیلتھ ٹریکنگ ہے، اس کو بھی ڈائگنوسس کنفرم کرنے کے لیے میدے کی بایوپسی تک جانا پڑا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹین بلڈ ٹیسٹ کبھی کبھی صرف سطح یعنی سرفیس دکھاتے ہیں۔ آپ کا ہیموگلوبن نارمل ہو سکتا ہے، آپ کے بیسک رپورٹ نارمل لگ سکتی ہے، لیکن فیرٹن لو ہو سکتا ہے، وائٹامن B12 بارڈر لائن ہو سکتا ہے، اینٹی باڈیز پازیٹیو ہو سکتی ہیں، میدے کے لائننگ ڈیمیج بھی ہو سکتی ہے، اور جب تک انڈوسکوپی یا بایوپسی نہ ہو، بیماری کنفرم نہ ہو، یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں عام انسان اکثر لوزر ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے رپورٹس تو نارمل ہیں لیکن جسم کے سگنلز نارمل نہیں ہوتے۔ آٹو امیون گیسٹرائٹس کا ایک اور خطرناک پارٹ یہ ہے کہ یہ بیماری سلو ہوتی ہے، یہ ایک دن میں نہیں ہوتی، یہ سالوں تک خاموشی سے ڈیولپ ہوتی ہے۔ پہلے میدے کا ایسڈ کم ہوتا ہے، پھر آئرن ایبزارپشن افیکٹ ہوتی ہے، اور پھر فیرٹن لو ہوتا ہے، پھر انیمیا آ سکتا ہے، پھر وائٹامن B12 ڈیفیشنسی ڈیولپ ہو سکتی ہے، اور لانگ ٹرم میدے کی لائننگ ایٹروفک ہو سکتی ہے۔ ایٹروفک کا مطلب ٹیشو کا پتلا اور کمزور ہونا اور چھوٹا ہو جانا، یعنی میدے کی لائننگ اپنی نارمل طاقت کھونا شروع کر دیتی ہے، اور اسی وجہ سے بیماری کو اگنور کرنا خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ صرف گیسٹرائٹس نہیں ہے، یہ کرونک آٹو امیون ڈیمیج ہے۔ اب یہاں ایک کامن مسٹیک کلیئر کرنا ضروری ہے۔ ہر گیسٹرائٹس آٹو امیون گیسٹرائٹس نہیں ہوتا۔ کامن گیسٹرائٹس اسپائسی فوڈ، پین کلرز، الکوہول، اسٹریس یا ایچ پیلوری بیکٹیریا کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن آٹو امیون گیسٹرائٹس مختلف ہے۔ اس میں جسم خود اپنے میدے کے سیلز پر حملہ کرتا ہے، اس لیے صرف اینٹ ایسڈ لینا، ایسیڈیٹی سیرپ لینا یا رینڈم میدے کی دوا لینا حل نہیں ہوتا۔ اگر اصل مسئلہ آٹو امیون ہے تو ٹریٹمنٹ کا فوکس ہوتا ہے ڈیفیشنسیز کو ٹریک کرنا، وائٹامن B12 کو ریپلیس کرنا، آئرن کو مانیٹر کرنا، میدے کی لائننگ کو آبزرو کرنا، اور ڈاکٹر کی گائیڈنس میں لانگ ٹرم فالو اپ رکھنا۔ برائن جانسن نے جب کہا میرا میدا خود کو کھا رہا ہے تو یہ ایک ڈرامیٹک لائن تھی، لیکن میڈیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ امیون سسٹم میدے کی لائننگ کے اہم سیلز کو ڈیمیج کر رہا ہے، جسم اپنے آپ کے خلاف ہو گیا۔ اور آئرونی یا تنزیہ بات یہ ہے کہ وہ آدمی جو موت کو ڈیلے کرنے کے مشن پر ہے، اس کو ایک ایسی بیماری نے چیلنج کیا جو خاموشی سے اس کے اندر بڑھ رہی تھی۔ یہ کہانی اس لیے وائرل پوٹینشیل لگتی ہے کیونکہ اس میں سیلیبریٹی بھی ہے، شوق بھی ہے، مسٹری بھی ہے، سائنس بھی ہے، اور سب سے اہم اس میں عام لوگوں کے لیے سبق بھی ہے۔ اب سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اندر یہ مسئلہ ہے یا نہیں۔ سب سے پہلی بات، سیلف ڈائگنوسس نہیں کرنی، لیکن وارننگ سائنس کو اگنور نہیں کرنا۔ اور اگر آپ کو بار بار ان ایکسپیکٹڈ تھکن ہوتی ہے، آئرن ڈیفیشنسی بار بار آ رہی ہے، فیرٹن لو رہتا ہے، وائٹامن B12 یہ بارڈر لائن ہے، تھائرائڈ میں آٹو امیون بیماری ہے، بلڈ ٹیسٹ میں انیمیا آ رہا ہے، یا میدے کی علامات کے بغیر بھی کمزوری، برین فاگ، سن ہو جانا، بال گرنا یا چکر آ رہے ہیں، تو فوراً ڈاکٹر سے پراپر ایویلویشن ڈسکس کرنی ضروری ہے، خاص طور پر اگر ڈیفیشنسی بار بار ٹریٹ کرنے کے بعد واپس آ جاتی۔ یہاں ایک طاقتور مثال سمجھیں۔ آپ ایک گاڑی میں پیٹرول بھر رہے ہیں لیکن گاڑی چل نہیں گی۔ اب سوچتے ہیں پیٹرول کی کوالٹی خراب ہے، آپ اور مہنگا پیٹرول ڈالتے ہیں اور پھر بھی گاڑی کمزوری چلتی ہے۔ بعد میں میکینک بتاتا ہے کہ مسئلہ پیٹرول کا نہیں تھا، مسئلہ فیول لائن کا تھا، جس میں بھی یہی ایسا کچھ ہوتا ہے۔ آپ ہیلدی فوڈ کھا رہے ہیں، سپلیمنٹس لے رہے ہیں، لیکن اگر ایبزارپشن سسٹم ڈیمیج ہے یا آپ کی فیول لائنز ڈیمیج ہو رہی ہیں تو پھر نیوٹرینز جسم کے سیلز تک صحیح طور پر نہیں پہنچتے۔ آٹو امیون گیسٹرائٹس میں مسئلہ اکثر کھانے سے زیادہ ابزارپشن کا ہوتا ہے، یعنی کیا کھا رہے ہیں اس سے زیادہ اہم ہوتا ہے کہ جسم میں ابزارب ہو رہا ہے کہ نہیں۔ برائن جانسن کا کیس ایک اور چیز یاد دلاتا ہے، ڈیٹا پاورفل ہے لیکن ڈیٹا کی انٹرپریٹیشن اس سے بھی زیادہ پاورفل ہے۔ ایک لو فیرٹن صرف نمبر نہیں ہے، وہ کلو ہو سکتا ہے۔ ایک لو وائٹامن
B12 صرف وائٹامن ڈیفیشنسی نہیں، وہ ایبزارپشن پرابلم کا سگنل ہو سکتا ہے۔ ایک تھائرائڈ بیماری آئسولیٹڈ پرابلم نہیں، وہ جسم کے امیون پیٹرن کا حصہ ہو سکتی ہے۔ میڈیسن میں کبھی کبھی جسم پزل پیسز دیتا ہے اور ڈاکٹرز کا کام ہوتا ہے کہ ان پیسز کو جوڑ کر اصل تصویر دیکھنا۔ برائن جانسن کے کیس میں فیرٹن، تھائرائڈ اینڈ ہسٹری، انڈوسکوپی، بایوپسی سب پیسز ملے، تب جا کر تصویر کلیئر ہوئی۔ اب سوال آتا ہے کہ کیا آٹو امیون گیسٹرائٹس کیور ہو سکتا ہے؟ کرنٹ اسٹینڈرڈ میڈیسن کے مطابق آٹو امیون گیسٹرائٹس کا کمپلیٹ کیور کسی سادہ ٹیبلٹ سے دستیاب نہیں۔ ڈیمیج کو ریورس کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن بیماری مینیج کی جا سکتی ہے۔ وائٹامن B12 انجیکشن یا سپلیمنٹیشن، آئرن سپلیمنٹ، ڈیفیشنسیز کی مانیٹرنگ، انڈوسکوپی فالو اپ، کینسر رسک اور نیورو انڈوکرائن ٹیومر رسک کے لیے سرویلنس اور ڈاکٹر کی گائیڈنس میں لانگ ٹرم کیئر۔ برائن جانسن کی دلچسپی یہاں ریسرچ میں ہے۔ وہ اس بیماری کو صرف اپنے پرسنل پرابلم نہیں بنا رہا، وہ اس کو ایک سائنٹیفک چیلنج کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ لیکن عام لوگوں کے لیے میسج سادہ ہے، ایکسپیریمنٹل چیزوں کے پیچھے بھاگنے سے پہلے بیسک ڈائگنوسس اور پراپر میڈیکل فالو اپ ضروری ہے۔ تو برائن جانسن کی کہانی کا اصل سبق کیا ہے؟ واٹ از دا باٹم لائن ہیئر؟ سبق یہ ہے کہ ہر تھکن آٹو امیون گیسٹرائٹس نہیں ہے۔ سبق یہ بھی نہیں کہ ہر انسان کو انڈوسکوپی کروانی چاہیے۔ اصل سبق یا لیسن یہ ہے کہ جسم کے سائلنٹ سگنلز کو اگنور مت کریں۔ اگر آئرن بار بار لو ہو رہا ہے، اگر وائٹامن B12 ڈیفیشنسی ایکسپلین نہیں ہو رہی، اگر تھائرائڈ آٹو امیون بیماری کے ساتھ تھکن اور کمزوری ہو رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے، اور اگر رپورٹس نارمل ہیں لیکن آپ نارمل فیل نہیں کر رہے، تو پھر ایویلویشن کا وقت آ گیا۔ کیونکہ کبھی کبھی جسم چیخ کر نہیں بولتا، کبھی کبھی جسم صرف وسپر کرتا ہے۔ اور برائن جانسن جیسے میجرڈ مین کی کہانی ہمیں یہی بتاتی ہے۔ ہیلتھ صرف زیادہ ٹیسٹ کروانے کا نام نہیں، ہیلتھ کا مطلب ہے جو سگنل آ رہا ہے اس کو سمجھنا، اس کو کنیکٹ کرنا اور وقت پر ایکشن لینا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جن کو تھائرائڈ پرابلم ہے، آئرن ڈیفیشنسی ہے، B12 ڈیفیشنسی ہے اور ان ایکسپلینڈ فٹیگ یا تھکن ہے، اور کامنٹس میں لکھیں کہ کیا آپ نے کبھی لو فیرٹن یا وائٹامن B12 ڈیفیشنسیز ایکسپیرینس کی ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر رضا اور آپ کو یاد دلاتا ہوں جسم کے سائنس کو اگنور مت کریں، کیونکہ کبھی کبھی چھوٹی سی رپورٹ ایک بڑی بیماری کا پہلا کلو ہوتی ہے۔ آپ کی بہتر صحت ہی میرا مشن ہے۔ اسٹے ٹیون فار مور ویڈیوز۔ خدا حافظ۔ My name is Dr. Raza. I am a practicing family physician in USA for the past 18 years. I am an American board certified physician and diplomate of American Board of Family Medicine.